جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر آج جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی، اس کے اوپر کسی بھی امپورٹنٹ شخصیت نے دستخط نہیں کیے۔ دن کو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی تھی، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف 42 لوگوں نے اس میں دستخط کیے ہیں اور کوئی بھی بڑی شخصیت، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اب مزید تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں کہ جناب کسی بھی امپورٹنٹ شخصیت نے، نہ وزیر اعظم نے، نہ وزیر خارجہ نے، نہ وزیر قانون نے، کسی بھی امپورٹنٹ شخصیت نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ یہاں تک کہ لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب نے بھی اس کو پچھاڑنے سے انکار کر دیا، انہوں نے بھی اس کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ اچھا، مریم میمن صاحبہ نے بھی اس سٹوری کو کور کیا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور اس کے حوالے سے پوری ڈیٹیلز وغیرہ بھی بتائیں۔ میں ان کی ٹویٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کے خلاف اس قرارداد میں کسی اہم عہدیدار نے دستخط کیوں نہیں کیے؟ ٹھیک ہے، وزیر اعظم، لیڈر آف اپوزیشن، وزیر قانون، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ سمیت کسی مین سٹریم لیڈر نے اپنے دستخط کا وزن اس قرارداد کے پلڑے میں کیوں نہیں ڈالا؟ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ قرارداد ہے جو پارلیمنٹ سے آئی ہے اور یہ واضح طور پہ پیغام دیا گیا ہے سپریم کورٹ کو، تو اس کو، یہ قرارداد کا تو پہلا جو سگنیٹری ہے وہ تو ہونا ہی شہباز شریف صاحب چاہیے تھے۔ وہ تو شہباز شریف صاحب کو اس پہ دستخط کرنے چاہیے تھے، زرداری صاحب کو کرنے چاہیے تھے، بلاول صاحب کو کرنے چاہیے تھے، رضا ربانی صاحب سے بھی کروا لیتے اس کے اوپر دستخط، اور بھی کسی اور سے کروانے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب سے کروا لیتے۔ کسی بھی امپورٹنٹ بندے نے اس کے اوپر دستخط کیوں نہیں کیے؟ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ ہے اور پارلیمان کی اتنی ولا، اور چھوڑ دیں جی مولانا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں کہ نہیں، ان سے کروا لیتے۔ اچھا، 60% جو دستخط ہیں وہ ریزرو سیٹوں پر آئے ممبران کے ہیں۔ جی ہاں جی، جو ریزرو سیٹوں پہ ممبران آئے ہیں ان کے دستخط ہیں، وہ جو کسی جگہ سے الیکشن لڑ کے بھی نہیں آئے، صرف ریزرو سیٹوں پہ جو آئے ہیں 60% وہ ہیں جو ریزرو سیٹوں کے اوپر آئے ہیں۔ ریزرو سیٹوں کے اوپر آپ کو پتا ہے جو پارٹیاں دیتی ہیں جناب، ریزرو سیٹ کے اوپر اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، تو وہ 60% ان کے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب تقریر کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اتنی تقریریں کر رہے ہیں، وزیر قانون بتا رہے ہیں کہ جناب 4-3 کا فیصلہ، 9-10 کا فیصلہ، 15-20 کا فیصلہ، 19-20 کا فیصلہ، مطلب مختلف قسم کی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر تو سب سے پہلا دستخط وزیر اعظم صاحب کو ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دستخط اس لیے نہیں کیے، ان کو بھی پتا ہے کہ پھر کیا ہونا ہے۔ اب یہ جو سامنے خبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر قرارداد لانے والوں کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کریں گے عمران خان۔ جی ہاں جی، آپ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب ہم آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ کے فیصلے ان کو نہیں مانتے، پھر یہ کہتے تھے جی کابینہ نے بھی اس کے اوپر دستخط کر دی اور کابینہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ لے آئیں وہ ڈیٹیل سامنے، کدھر ہے وہ کابینہ کا جسے کہتے ہیں کاغذ یا وہ بھی پیپر ورک جہاں پہ کابینہ نے سب نے دستخط کیے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں؟ تو یہ صرف سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش ہے۔ اس سے آپ ان کی حالت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ قرارداد جس کے اوپر کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے بھی زمین آسمان اٹھایا ہوا ہے، اس میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ پوچھے جناب اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کیوں نہیں کیے دستخط؟ جس طرح مریم میمن صاحبہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور دن کو ویڈیو کے اندر ہم نے بھی آپ کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس پہ تو صرف 42 لوگوں نے دستخط کیے ہیں۔ اگر یہ، اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جیسے پورے پاکستان کی جو مشترکہ پارلیمان ہے، ساری پارلیمنٹس کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، لیکن اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، غلطی سے رہ گئی ہے، تو صبح وزیر اعظم صاحب سے دوبارہ اس پہ دستخط کروا لیں، دیگر جو معزز ممبران کابینہ کے ان سے دستخط کروا لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا، پتہ ہے شہباز شریف صاحب کو کہ وہ اس طرف نہیں جا سکتے، وہ اس طرح کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ صرف سیاسی ریٹرک ہے، سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار چاہتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی۔ اب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کھڑا کرنے کا ان کا ارادہ ہے، یا یہ لا کھڑا کریں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اب یہ کس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں، کس سیاق و سباق میں کہہ رہے ہیں؟ کل اب انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔
اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ مسئلہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یہ عسکری قیادت کے سامنے اور یہ تاثر دیں گے کہ جیسے جو ہے یہ ہمارا کوئی مشترکہ فیصلہ ہے. لیکن میرے خیال میں اس اجلاس کے اندر ان کو پھر وہ وہ دستخط شدہ وہ قرارداد بھی دکھانی چاہیے جس پہ وزیر اعظم صاحب کے اپنے بھی دستخط ہیں. لیکن یہ خان صاحب کا کہنا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ملک کے اندر اگر حکومت کوئی ایسا کام کرے گی جس میں آئین اور قانون کو پیچھے رکھا جا رہا ہے اور عدلیہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ کہیں اور سے ان کو کوئی مدد نہیں ملنی. آئین اور قانون کے مطابق جو عدلیہ کا کام ہے, جو پارلیمان کا کام ہے, وہ ضرور کریں, قانون سازی پاس کریں, قراردادیں پاس کریں, لیکن دستخط تو اس کے اوپر ضرور کریں. اچھا, خان صاحب نے ایک اور بھی ٹویٹ کی اور وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہے. علی امین گنڈاپور کو بھی گرفتار کر لیا گیا, آلدو کہ علی امین گنڈاپور کلیم کرتے رہے, ان کے وکلا کلیم کرتے رہے کہ جناب ہمارے پاس ضمانت ہے, ہم ضمانت پہ ہیں, ہمیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے باوجود علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا ہے. خان صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آج پاکستان پوری طرح جنگل کے قانون کی گرفت میں ہے. پی ڈی ایم اور اس کے سرپرست معاف کیجیے گا تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کے تعاقب کے یک نکاتی ایجنڈے پر کاربند ہیں. ضمانتوں کے باوجود علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کا فیصلہ پہلے سے ہی کیا گیا تھا, مگر اس سب کے باوجود انہیں انتخابات میں شکست فاش کی دھول چٹائیں گے انشاءاللہ. یہ خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ پہلی فیصلہ یہ کر بیٹھے تھے, یہ عدالتوں کو نہیں مان رہے. اب یہ جو بیانیہ ہے نا, یہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ جو موجودہ حکمراں اتحاد ہے وہ کسی چھوٹی عدالت سے لے کے بڑی عدالت تک کسی عدالت کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کا جو طرز عمل ہے, ضمانت ہوتی ہے اس کے باوجود لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کو عدالتوں میں نہیں پیش کیا جاتا, اور پھر اب پارلیمان سے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے خلاف اس قسم کی قرارداد منظور کروانا, لیکن اتنی چلاکی سے کہ خود اس کے اوپر دستخط نہیں کرنا. اور اگر اس لیے کہ کل اگر کوئی لیگل مسئلہ بنے تو کہیں جناب ہمارے تو دستخط ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے, قوم روٹی کو چوچی تو نہیں کہتی نا, پوری قوم کو پتا ہے اگر یہ اتنا آئینی قانونی اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ قرارداد, تو اس قرارداد کے اوپر تو شہباز شریف صاحب کی تصویر لگی ہونی چاہیے تھی کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اس کے اوپر دستخط کر رہا ہوں. اس کے اوپر تو سارے معزز قائدین کی, جس طرح وہ ایک تھی نا ان کی تصویر ہاتھ اس طرح اوپر کر کے, سارے ان سب کی تصویریں لگی ہونی چاہیے تھی اس قرارداد کے اوپر, اور کہا جانا تھا کہ کہا جانا چاہیے تھا کہ جناب یہ ہم نے پاس کیا اور یہ ہمارا اصولی موقف ہے. لیکن انہوں نے تو اس کے اوپر دستخط کرنا بھی مناسب نہیں سمجھے. لیکن اس کے باوجود میرے کچھ صحافی دوستوں کی محنت آپ جو ہے نا وہ چیک کیجئے گا, وہ کیسے اس کو جو ہے کتنی اہمیت دے رہے ہوں گے. دوسری خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ ہمارے لیے بھی خبر ہے, خطے کے لیے بھی خبر ہے. سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ کی 7 سال بعد بیجنگ میں ملاقات, سفارتی مشن کھولنے پر بات چیت. جی ہاں جی, چائنا بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے سعودی عرب کو اور ایران کو قریب لانے میں, لیکن اس کے اندر پاکستان کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. پاکستان مسلسل اس حوالے سے لابنگ بھی کرتا رہا, اس حوالے سے خان صاحب بھی بات کرتے رہے, اس حوالے سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار بھی ہے. مطلب جس جگہ کے اوپر جس سطح کے اوپر ہماری ملاقاتیں ہوئی, پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر کیا جائے, ایک بلاک بنایا جائے. دونوں برادر اسلامی ممالک ہیں, آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اختلافات کو ختم کیا جائے. اب چائنا اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے. ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت پاکستان آتی رہی ہے, ہماری عسکری قیادت سے ملتی رہی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی قیادت یہاں پہ آتی رہی ہے, ہماری قیادت وہاں پہ جاتی رہی ہے. ڈیفنس کے لیول کے اوپر, پولیٹیکل لیول کے اوپر رابطے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ریاست پاکستان کا اس میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی, کافی عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے, اور بڑا ان کا بھی کلیدی کردار ہے اس کے اندر دونوں ممالک کو قریب لانے کے حوالے سے. خان صاحب نے وہاں پہ بھی جا کے بات کی تھی, اور یہ خان صاحب کی صرف حکومت کی بات نہیں ہے, میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ریاست پاکستان کا اس کے حوالے سے یہی پالیسی ہے کہ دونوں ممالک قریب آنے چاہیے اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. اچھا, امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے, لیکن ہمارے خطے کے لیے یہ اچھی خبر ہے. اور ٹو بی آنیسٹ, کسی بھی خطے کے اندر اگر آپ نے ترقی کرنی ہونا تو کسی بھی خطے کے اندر ایک ملک جو ہے وہ آئسولیشن میں ترقی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ایک ملک ترقی یافتہ اور آگے پیچھے سارے جو ہے وہ بالکل گئے گزرے ہو, وہاں پہ کوئی حالت ہی نہ ہو, افراتفری پڑی ہو, لڑائیاں ہو رہی ہوں, جنگ ہو رہی ہو. یہ بڑے سمجھنے کی چیز ہے. اگر اس خطے کے اندر ہم نے ترقی کرنی ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے وہ چائنا ہو, ہم سب نے مل کے ایز اے خطے کی طرح چلنا ہے.
جس طرح یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں پورا یورپ ساتھ چلا ہے تو یورپ نے ترقی کی ہے. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں دشمنی ان کو ختم کر کے یہ ڈپلومیسی کا دور ہے, بزنس کا دور ہے, اکنامک ڈپلومیسی کا دور ہے. ہمیں اپنی جو جسے کہتے ہیں اکنامک سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے. اگر ان ممالک میں تعلقات بہتر ہوں گے تو اس سے پاکستان کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر حالت جو ہے وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے, الیکشن کرواتے نہیں ہیں اور سپریم کورٹ کے خلاف قراردادیں, اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کے دستخط بھی نہیں, زرداری صاحب کے دستخط بھی نہیں, بلاول صاحب کے دستخط بھی نہیں, اور اوپر سے پھر یہ راجہ ریاض صاحب کو پہچانتے بھی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں. بڑی زیادتی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.